الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، جو ان سے ان کے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتارے گا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور فضائل کے بارے میں جو اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا ہے، ان میں آج جس پر کلام کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تورات میں اور انجیل میں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک۔ حضرت عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے متعلق بتائیے جو تورات میں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اللہ کی قسم تورات میں آپ کے ان بعض صفات کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں، اور وہ یہ ہیں: اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا درا حالیہ کہ آپ شاہد، مبشر اور نذیر ہیں۔ ہاں جی، میں اکثر نماز کے دوران یہ آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ بس یہ ایک دل کی جو کہہ لیں کہ قریب ہے، حضور کی جو بھی شان کی آیات ہیں وہ زیادہ پڑھتا ہوں۔ قرآن سارا ہی سبحان اللہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی ایک ایک لفظ سبحان اللہ ہے، لیکن وہ حصہ جس میں میرے سونے نبی کا ذکر ہے مجھے ذرا زیادہ پسند ہے۔ آج ہم نے سورہ مزمل شریف تلاوت کی، یعنی ذرا طبیعت کو سرور آتا ہے حضور کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ اور امیین کی پناہ ہیں، آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ سخت مزاج اور درست خو نہیں، اور نہ بازار میں شور کرنے والے ہیں، اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، لیکن معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی روح ہرگز قبض نہیں کرے گا حتیٰ کہ آپ کے سبب ٹیڑھی قوم کو سیدھا کر دے گا، بہین طور کہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اور آپ کے سبب سے اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو اللہ کھول دے گا۔ آہا حضرت صاحب، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 2125 نمبر پر، مسند امام احمد اور دیگر بے شمار کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں صدقے جاؤں سونے نبی تیری شان کے، وہ قوم جو کسی کا بھی کہنا نہیں مانتی تھی، جس سے بڑی اجٹ قوم اور ٹیڑھی قوم تھی کوئی نہیں۔ ہاں جی، عرب قوم کسی کو کچھ نہیں مانتی تھی، اپنی وکھری آکڑ سی، لیکن میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان پر، اس ٹیڑھی قوم کو بھی کلمہ پڑھا دیا سرکار، اور آپ کے صدقے آج ساری دنیا کلمہ پڑھ گئی۔ حضرت صاحب، بندے کی جو ہے نا جی، وہ ایک اپنے دماغ کے اندر سلطنت ہوتی ہے، اور اس سلطنت میں وہ کسی کی شراکت داری نہیں چاہتا، لیکن سونے نبی تیری شان پر قربان جائیں، ہماری ساری سلطنتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا نمازیں، ہماری زکوٰۃیں، سب کچھ سونے تیرے اوپر قربان ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا جینا، مرنا، سب کچھ سونے تیرے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جی۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں توحید ایسے انداز میں سکھائی ہے کہ میں کہتا ہوں حضرت صاحب، زندگی میں ایک ذرہ برابر بھی ہمیں شک نہیں گزرتا
کہ کہیں ہم ایک پہلو چھوڑ کر دوسرے پہلو کو تو نہیں سنبھالے بیٹھے. ہاں جی، ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے نا جی کہ یہ عشق رسول الحمدللہ دیوانہ ہی ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ دیوانہ ہے. پاگل کی عادتیں بتا دیتی ہیں یہ پاگل ہے، عاشق رسول کی عمل بتا دیتا ہے یہ عاشق رسول ہے، اس کو کسی دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو کسی بھی دعوے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا خود مانتی ہے یہ عشق رسول میں پاگل ہو چکے. اعلی حضرت کہتے ہیں مالک کو میں تجھے اس لیے مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. ہاں جی دیکھو نا جی، پورے قرآن پاک کے اندر ایک ہی صورت ہے، سورہ اخلاص، توحید کے اوپر، جس کے اندر توحید کے علاوہ کچھ نہیں. سورہ اخلاص کیسے شروع ہو رہی ہے جی؟ قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے جی، یہ پوری سورہ اخلاص یہ توحید کے اوپر ہے. ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ قل هو اللہ، محبوب تم کہو یا تم فرماؤ، محبوب تم کہو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یعنی رب کہتا ہے مجھے توحید بھی جو قبول ہوگی نا، جو میرے محبوب کے در سے ہو کے آئے گی وہ مجھے قبول ہے. نہیں ایک ہی صورت ہے نا جی جس میں سوائے اللہ کے کوئی اور ذکر ہی نہیں. باقی آپ سورہ فاتح شریف دیکھیں، اس میں کئی ذکر ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے پا دے. صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر، اور بھی ذکر آگے بیچ میں. یعنی پھر آگے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مغضوب کا بھی آ گیا، ضالین کا بھی آ گیا، یہودیاں دا بھی ذکر آ گیا، عیسائیاں دا بھی آ گیا. سورہ بقرہ دے اندر تو پھر ساری تفصیل آ گئی. یعنی کہ پورے قرآن پاک کا آپ دورہ کر کے دیکھیں، آپ کو صرف سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی ایسی صورت نظر نہیں آئے گی جس میں صرف اللہ ہی اللہ ہو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہر جگہ اللہ اللہ اللہ، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی بیوی بچہ نہیں، یعنی اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس جیسا ہی کوئی نہیں. لیکن ابتدا کہاں سے کر رہا ہے؟ قل، محبوب تم کہے، ہاں تم کہے اللہ احد. سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت صاحب، یہ سوال اللہ نے پہلے کو کیوں نے کہا؟ سب نے کہا اللہ ایک ہے، سب نے کہا اللہ ایک ہے. یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی سب کی تعلیمات کچھ اور تھی، نہیں، سب کی یہی تھی، اللہ ایک ہے، سب نے ایک ہی کہا، توحید ہی کہی. لیکن محبوب کو کیوں سب سے پہلے کہہ دیا گیا؟ محبوب کو خصوصی طور پہ کیوں کہا کہ محبوب تم کہو؟ نبی تو آیا ہی توحید بتانے کے لیے ہے، نبی تو آیا ہی اس کی وحدانیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے ہے. اس کا ایک ہی جواب ہے حضرت صاحب، ہمیں مسئلہ کھل کے سمجھ میں آ گیا. باقی سب نبیوں نے اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانگا ہے، مانا ہے. میرے مصطفیٰ نے میرے رب کو دیکھ کر ایک مانا ہے. ہاں دیکھنے کے بعد فرمایا محبوب اب کہو نا، تم نے تو دیکھ لیا ہے، تم تو دیکھ کے آ رہے ہو اللہ ایک ہے، تو اب کہو نا پیارے محبوب اللہ احد. اللہ یہاں سے بھی عبارت شروع فرما دیتا نا جی، اللہ احد اللہ الصمد. بالکل عبارت میں کوئی سکم نہیں تھا، بالکل اینڈ فل عبارت آئی. لیکن نہیں، فرمایا محبوب قل، تم کہو، تم کہو. یعنی رب کو توحید بھی وہ پسند ہے جو حضور کے در سے ہو کے آ رہی ہو. جس بندے کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو، اللہ کہتا ہے مجھے وہ بندہ پسند ہے. یعنی خالی کلی چھڑی توحید، شیطان علی توحید ہے، اللہ کہتا ہے مینوں نہیں پسند. کلمے کے اندر، نماز کے اندر، اذان کے اندر، جنازوں کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر، کہیں پر بھی حضور کو علیحدہ کیا ہی نہیں گیا. کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، آپ دوسرا بھی پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان، آپ اذان پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اشہد ان محمد الرسول. آپ نماز پڑھیں، آپ جنازہ پڑھیں، آپ قبر کے اندر جائیں، آپ حشر کے اندر جائیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں. یہ اب ہم تورات پڑھ رہے ہیں، ہم انجیل پڑھ رہے ہیں. کائنات کا کوئی ایسا ڈاکومنٹیڈ پروف جس کے اندر میرے مصطفیٰ نہ ہوں ہے ہی نہیں جناب. ہر صحیفہ ہو، وہ کتاب ہو، وہ کلام ہو، ہر جگہ آپ کو میرے مصطفیٰ کا نام، ذکر، عظمت، شان، مقام آپ کو نظر آتے رہے. ہے نہیں؟ اقبال کا غالباً شعر ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ہے نہیں؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا. ہے نہیں؟ اقبال بلکہ ہر ایک نہیں کمال کی تھی جی، صرف اقبال ہی نہیں،
ہر ایک عاشق نے کمال کی تھی، جس نے قلم اٹھایا اس نے کمال کی، حسان سے لے کے، بلکہ حسان سے پہلے بھی حضور کے عاشق گزرے۔ جس بھی بندے کو میرے مصطفیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے، ایسا نہیں ہوا ہو وہ انسان، بلکہ انسان تو انسان، جانور بھی میرے مصطفیٰ کے غلام ہو گئے اور عاشق ہو گئے جی۔ یہ انسان کا بچہ ہو اور ذکر مصطفیٰ سنے، عظمت مصطفیٰ سنے، مقام مصطفیٰ سنے، شان مصطفیٰ سنے، حضور کا غلام نہ ہو، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے بہروں، اندھوں اور جو دلوں کے کوڑے تھے ان کو بھی دلوں کا خوبصورت بنا دیا، بینا کر دیا اور بے مثال کر دیا۔ اب ایمان سے بتانا یار، حضرت ام مکتوم غالباً، ہاں جی، نابینا صحابی، ان کا ذکر موجود ہے یا نہیں ہے؟ بلال حبشی کا ذکر موجود ہے یا نہیں ہے؟ حضور کو جنہوں نے نہیں بھی دیکھا نا، عشق رکھا، اس اویس کا ذکر موجود ہے یا نہیں ہے؟ یا جدھر بھی جائیں نا، ہر جگہ حضور کے جلوے نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ تورات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور حجرے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، جامع الاصول کی 11ویں جلد کے اندر۔ آج بھی حجرہ عائشہ کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف کے لیے جگہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہاں پر آپ کا مزار انور بنے گا۔ حضرت وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یعنی حضرت وہب بن منبہ نے حضرت داؤد نبی کے قصے میں ذکر کیا ہے کہ زبور میں داؤد علیہ السلام پر یہ وحی کی گئی تھی، اے داؤد، ان قریب تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ صادق اور سید ہوگا، میں اس پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ وہ مجھ پر کبھی ناراض ہوگا، میں نے اس کے تمام اگلے پچھلے ذنب بظاہر خلاف اولا سب کام ان کے ارتکاب سے پہلے ہی معاف کر دیے، ان کی امت پر رحم کیا گیا ہے، میں نے انبیاء کو جیسے نوافل عطا فرمائے ان کو بھی اسی طرح نفل عطا فرماؤں گا، میں نے نبیوں اور رسولوں پر جس طرح فرائض فرض کیے ہیں ان پر بھی ویسے ہی فرائض فرض کیے ہیں، حتیٰ کہ جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئیں گے تو ان کا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا، ہاں جی، کیونکہ میں نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں جیسا میں نے ان سے پہلے نبیوں پر وضو فرض کیا تھا۔ میں اس کو مزید واضح کرتا چلے جاؤں، یہ وہ صفات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائیں، اللہ نے وہ نبیوں والی صفات اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہیں، وہ اپنے محبوب کی امت کو، محبوبہ یہ جو ہم نے نبیوں کے اوپر چیزیں فرض کی تھی نا، محبوب وہ چیزیں، وہ مقام، وہ فضائل ہم تیری امت کو عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ دیکھیں، پھر کہا نماز کے لیے وضو کریں گے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے نبیوں پر وضو فرض کیا تھا۔ کل قیامت والے دن جتنے بھی حضور کے غلام جائیں گے، نمازی حضرات ہیں، نماز پڑھنے والے، ان کے اعضائے وضو نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، لیٹا بل رہی ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے نبیوں پر فرض کیا تھا، اور میں نے ان پر غسل جنابت فرض کیا ہے جس طرح نبیوں پر غسل جنابت فرض کیا تھا، میں نے ان کو حج کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے نبیوں کو حج کا حکم دیا تھا، میں نے ان کو جہاد کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے نبیوں کو جہاد کا حکم دیا تھا، اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، میں نے ان کو 6 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں کی۔ حضرت صاحب وہ کیا کہتے ہیں، 100 رسا تے ہاتھ وچ گنڈ، اس طرح کر کے ایک مثال ہے کہ بھائی 100 سنار کی 1 لوہار کی، یہ جتنی فضیلتیں ہیں یہ ساری دی ہیں، لاکھوں فضیلتیں، کروڑوں فضیلتیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی ذات ایک طرف، حضور کی ذات ایک طرف، یہ جو اللہ نے ہم پر احسان کیا نا جو حضور کو دے کر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کوئی نہیں۔ اور کہتے ہیں 6 فضیلتیں عطا فرمائیں جو ہم نے پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی، میں خطا اور نسیان پر ان کی گرفت نہیں کرتا، خطا اور نسیان پر، بھول جانے پر،
اور دانستہ طور پر جو گناہ کر بیٹھے ہیں پھر مجھ سے معافی طلب کریں تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، اور وہ آخرت کے لیے جو نیکی کریں میں اس کو دگنا چوگنا کر دیتا ہوں، اور ان کی نیکیوں کا میرے پاس اس سے بھی افضل ذخیرہ ہے۔ اور جو جب وہ مصائب پر صبر کر کے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں ان کو صلاۃ، رحمت اور جنات النعیم کی طرف ہدایت عطا کروں گا۔ اور جب وہ مجھ سے دعا کریں گے تو یا تو میں ان کو فوراً قبول فرما لوں گا، یا اس کے عوض ان سے کوئی برائی دور کر دوں گا، یا ان کے لیے آخرت میں اجر کو ذخیرہ کروں گا۔ اے داؤد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو شخص شہادت دے گا کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں واحد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، اور وہ اس شہادت میں صادق ہوگا تو میری جنت میں اور میری کرامت میں اور میرے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے مجھ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہو اور ان کے پیغام کی تکذیب کی ہو اور میری کتاب کا مذاق اڑایا ہو، تو میں اس کی قبر میں اس پر عذاب انڈیل دوں گا، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو فرشتے اس کے چہرے اور اس کے دبر پر ضرب لگائیں گے، پھر میں اس کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دوں گا۔ دلائل النبوہ کی یہ پہلی جلد کے اندر موجود ہے۔ حضور اب صرف اور صرف کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اب صرف اور صرف نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اب صرف اور صرف کائنات عالم میں عزت پانے کا ایک ہی سبب ہے، اس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں، نجات ایک ہی جناب مقام پر کھڑی ہے، فضیلتیں ایک ہی جگہ پر کھڑی ہیں۔ آج جتنے بھی عظمتیں، جتنی بھی رفعتیں، جتنے بھی خاندان، جتنے بھی جو کچھ ہے، جس کو جو چاہیے وہ ملے گا، در رسول سے ملے گا، وہ نسبت رسول سے ملے گا۔ مجھے یہ بتائیں، ہم آج غازی ممتاز حسین کا ذکر کریں، آج ہم محمد اپنا غازی علم دین کا ذکر کریں، آج ہم مولانا خادم حسین کا ذکر کریں، آج ہم جتنے بھی حضور کے عاشق اور غلام گزرے ہیں ہم ان کا ذکر کریں، مجھے یہ بتائیں، یہ ساڑے پھپھی دے منڈے نے، یہ ساڑے کوئی خالہ دے منڈے تے نہیں نا جی، ان کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ہم آج ان کے لیے کیوں اتنے بے چین رہتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فنا فی الرسول ہو چکے تھے، یہ حضور کی ذات میں فنا ہو گئے، عشق رسول میں فنا ہو گئے۔ حضور انہوں نے عشق رسول کی خاطر اپنی جانیں دی، ہم نے جناب ان کا دامن پکڑ لیا کہ واہ سنیا واہ، وفاداری ہوئے تھے اس طرح دی ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔